بسم اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسٹوڈنٹس، آج ہم سورہ احزاب کی آیت نمبر 25 سے سٹارٹ کریں گے۔ وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ، اور رد کر دیا اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو، کافروا، جنہوں نے کفر کیا، بغیظہم، ان کے غصے کے سبب، لم، ہرگز، ینالوا، نہیں وہ کر سکیں گے، خیرا، بلائی، وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ، اور کافی ہے اللہ تعالیٰ مومنوں کو لڑائی میں، وَكَانَ اللَّهُ، اور اللہ تعالیٰ ہے، قویًا، زوراور، عزیزاً، غالب۔ یعنی کہ جو کافر تھے ان کو خدا نے پھیر دیا اور وہ اپنے غصے میں بھرے ہوئے تھے اور کچھ بھلائی حاصل نہ کر سکے، اور خدا مومنوں کو لڑائی کے بارے میں کافی ہوا، اور خدا طاقتور اور زبردست ہے۔ یعنی کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ جو اس وقت کافر لوگ تھے وہ مسلمانوں کی جو تھی قوت اور طاقت دیکھ کر وہ تکلیف میں آ گئے تھے، اور کہ اللہ پاک ان کی مدد کر رہا ہے، اور لیکن ان کو پہلے یہ گمان تھا کہ ہمارے پاس ہر طرح کا اسلحہ ہے، یعنی کہ اس دور میں جو نیزے، تلواریں وغیرہ تھی، اور جو جانور، اونٹ وغیرہ، وہ ان کا ٹوٹل اسلحہ ہوتا تھا، تو تعداد بھی ان کی مسلمانوں سے بہت زیادہ تھی، تو اس میں وہ بڑے اس سرکشی میں تھے کہ ہمارے پاس ہر چیز وافر مقدار میں ہے اور ہمیں کوئی ہرا نہیں سکتا۔ لیکن جب مسلمان اس جنگ میں جیت گئے اور مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے کامیابی دی تو وہ غصے میں آ گئے، اور ان میں سے کچھ ایسے بھی تھے جو مسلمانوں کے ساتھ تھے اور کافروں کے ساتھ بھی تھے، یعنی کہ نو مسلم لوگ، منافق لوگ۔ تو وہ جب انہوں نے دیکھا کہ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے کامیابی دی ہے تو وہ غصے میں آ گئے، اور پھر اللہ پاک نے فرمایا کہ ان کی جو بھلائی ہے ان کی طرف سے وہ کچھ بھی ان کو نہیں ملی۔ بے شک اللہ تعالیٰ قویًا، زوراور اور عزیزاً، غالب ہے۔ وَأَنزَلَ الَّذِينَ، اور نازل کیا اللہ تعالیٰ نے، ظَاہِرَہُم، اور مدد کی ان کی، من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے، من سیاسہم، ان کے قلعوں میں سے، او قذف، اور یہ ڈال دیا، فی قلوبہم الرعب، اور ان کے دلوں میں رعب، فریقاً، ایک جماعت میں سے، اور اہل کتاب میں سے جنہوں نے ان کی مدد کی تھی ان کو ان کے قلعوں سے اتار دیا اور ان کے دلوں میں دہشت ڈال دی۔ فریقاً، تقتلون، اور قتل کرتے ہیں، وتاسرون، اور قید کیے جاتے ہیں، فریقاً، ایک جماعت۔ تو کتنوں کو تم قتل کر دیتے تھے اور کتنوں کو قید کر دیتے تھے، یعنی کہ ابھی میں نے آپ کو یہ بتایا نا کہ جو نو مسلم لوگ تھے، وہ جو منافق تھے، وہ مسلمانوں کے ساتھ بھی تھے اور کافروں کے ساتھ بھی تھے۔ تو اس میں یہی آیت میں یہ بیان کیا گیا کہ اہل کتاب میں سے جنہوں نے ان کی مدد کی تھی اور ان کو ان کے قلعوں سے اتار دیا اور ان کے دلوں میں دہشت ڈال دی، یعنی کہ جو ان کے ساتھ تھے جب وہ ناکام ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں رعب اور دہشت، دبدبہ ڈال دیا مسلمانوں کا، اور ان کے قلعوں کو ان کو فتح کر لیا، یعنی کہ ان کو جو ان کی اس کے اوپر برتری تھی، یعنی کہ جو انہوں نے قلعے فتح کر لیے تھے اس میں اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں سے بھی ناکام کیا اور ان کو ان کے وہاں سے قلعوں سے ان کو اتار دیا اور ان کے دلوں میں دہشت ڈال دی تھی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم کتنوں کو قتل کر دیتے تھے، اور بہت سے ایسے تھے جن کو تم قید بھی کر دیتے تھے، اور اس جماعت میں سے، وَأَوْرَثَكُمْ، اور وارث کر دیا تم کو، أَرْضَهُمْ، ان کی زمین میں، وَدِيَارَهُمْ، ان کے گھروں میں، وَأَمْوَالَهُمْ، ان کے مالوں میں، وَأَرْضًا، اور ان کی زمین، لَمْ تَطَئُوهَا، اور نہیں تم پامال کر سکے تھے، وَكَانَ اللَّهُ، اور ہے اللہ تعالیٰ، عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اللہ بے شک ہر چیز پر قادر ہے۔ یعنی کہ ان کی زمین، ان کے گھروں، ان کے مال اور زمین کا جس میں تم نے پاؤں نہیں تھا رکھا، تم کو وارث بنا دیا، اور خدا ہر چیز پر قادر اور یعنی قدرت رکھتا ہے۔ اس آیت میں مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ مخاطب کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہ دیکھ لو کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی زمینوں کو اور ان کے گھروں کو اور ان کے مال اور زمین میں تم کو وارث بنا دیا، یعنی کہ تمہیں بیٹھے بٹھائے اللہ پاک نے اتنی تمہاری مدد کی ہے، اتنا تم پہ کرم کیا کہ جن چیزوں کو تم نے کبھی دیکھا نہیں تھا، ان کے کافروں کو زمینوں پہ، جائیداد پہ تم نے کبھی پاؤں نہیں تھا دھرا، وہاں پہ گئے نہیں تھے، تو اللہ تعالیٰ نے تم سب کو ان کا وارث بنا دیا، وہ ساری تمہارے انڈر آ گئی، ہر چیز، ان کی جائیداد تھی، مال تھے، اور ان کے زمینیں تھیں، وہاں پہ ہر جگہ کا تمہیں وارث بنا دیا، یعنی وہ تمہارے کنٹرول میں آ گئی ساری، اور بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس آیت میں آپ لوگوں نے اسٹوڈنٹس جو پڑھا ہے وہ اچھے سے یاد کرنا ہے اور سمجھنا ہے۔